سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو حضرات خوش بیٹھے ہیں ایک بار پھر سلام کا جواب دے دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے، ہنستا مسکراتا رکھے، مکہ مدینہ کا بار بار مسافر بنائے، آپ کے بچوں کو قرآن کا حافظ بنائے، قاری بنائے، عالم اور مفتی بنائے، ہم سب کو مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرمائے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں میزبان محترم حضرت مولانا قاری محمد توفیق صاحب دامت برکات العالیہ، جن کی پیار بھری دعوت، اور ہمارے بھائی رانا محمد ظفر صاحب جنہوں نے مجھے سب سے پہلے فون کیا، میرے خیال 2-3 مہینے پہلے، اور انہوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ اس سال آپ کی ضرور حاضری ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا کہ ہمارے حضرت مولانا قاری حامد صاحب کاموکی سے انہوں نے بھی بار بار اصرار کیا۔ میرا یہاں ٹائم جو تھا وہ 8 بجے تھا، اور مجھے کافی عرصے سے یہی کہا گیا تھا بھی 7:30 پونے 8 بجے آپ کو ٹائم دیں گے، اور میں الحمدللہ 6 بجے کا کاموکی میں آ گیا تھا کہ میرا ٹائم بہت جلدی، لیکن آپ کے سامنے میں سٹیج پہ آیا، پھر مجھے جیسے لے کے گئے وہ بھی آپ کو پتہ ہی ہے، اور پھر یہ پورا ایک مشن چلا ہے 1-1.5 گھنٹہ جو ہے نا، صرف اس وجہ سے کہ ہمارے کئی دوست ابھی رستے میں تھے، پہنچے نہیں تھے، تو یہ رانا صاحبان اور ہمارے قاری صاحب کی خواہش تھی کہ سارا مجمع اکٹھا ہو جائے، پھر آپ کا کلام جو ہے ہم شروع کرائیں۔ میں بلا تمہید اپنے کلام کا آغاز کرتا ہوں۔ میں نے اصل میں آج لاہور بھی ٹائم دیا ہوا ہے، اور لاہور میں بھی میری حاضری ہے آج۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ مجھے وہاں بھی پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بلا تمہید اپنے کلام کا آغاز کرتا ہوں۔ ہمارے حضرت مولانا محمد وسیم صاحب اور مولانا رانا نثار فاروقی صاحب موجود ہیں، اور مولانا نثار صاحب نے مجھے فون پہ 1-2 فرمائشیں بھی کہی ہیں۔ ان کے دوست اسلام آباد سے آئے ہیں، رانا عبدالقدیر صاحب ماشاءاللہ، تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ میں اپنی میں حاضری مکمل کروں، لیکن آپ ساتھ دیں گے انشاءاللہ؟ تھکے تو نہیں بیٹھے؟ لگ تو رہے ویسے تھکے بیٹھے۔ ایک دفعہ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ محمد۔ جو چھوٹے بچے بیٹھے، بیٹا آپ ادھر آ جاؤ، سارے ادھر آ جاؤ ماشاءاللہ، جلدی جلدی اٹھ کے، جتنے چھوٹے بچے ہیں پیچھے پیچھے، کچھ پیچھے چلے جاؤ، کچھ ادھر چلے جاؤ، جلدی جلدی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ بچے بیٹھے ہیں، اب نوجوان مجمع کے اندر جہاں بھی نوجوان بیٹھے ہیں اپنی جگہ سے تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں۔ میرے سامنے نوجوان بیٹھیں گے تو بہت مزہ آئے گا پڑھنے میں انشاءاللہ۔ جو بندہ اپنی جگہ چینج کرے اللہ تعالیٰ اس کی جلدی جلدی مدینے جگہ بنا دے، اور ایسی جگہ بنائے کہ ہر سال وہ بندہ مدینے جائے۔ جو باہر بیٹھے ہیں وہ بھی اندر آ جائیں ماشاءاللہ۔ تو گپ شپ شروع ہو گئی ہیں، انہوں کھڑا کرو، انہوں پیچھے بھیجو، ادھر گپا مارن لگ گئے۔ بیٹا ادھر چلو، آؤ آجو آجو میرا بیٹا، اٹھ کے ادھر پیچھے پیچھے، جلدی کرو۔ یہ ہمارے جو اے صدنا بھائی، یہ جو بھائی ہیں پگڑی والے بھائی، یا تسی اتھے آؤ، قاری صاحب آپ بھی آ جاؤ، بیٹا آپ ادھر چلو پیچھے، جلدی جلدی شب، اس کو بھی بھیجو، اٹھو اٹھو، انہوں بھیجو جلدی، اس کو بھی بھیجو، انہوں بھیجو یار۔ آپ ٹوپی والے، سفید ٹوپی والے بھائی ادھر آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے کیا بات ہے۔ آپ آ جائیں ادھر۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ زمزم دا پانی، مہربانی، کیڑا پانی ہے؟ جن نے زمزم دا پانی پینا ہے
تے مکہ شریف جا کے پینا ہے شیر مکے تے سبحان اللہ انج بازو کھڑا کر کے زمزم دا زمزم دا پانی سونے اتوں وار دیوان جند اویں بھی تا جانی ہے ماشاءاللہ مرنا تو ویسے بھی ہے اگر نبی پاک کی عزت کے لیے مر جائیں تو اور کیا چاہیے ایک دفعہ نوجوان ہاتھ اٹھا کے سونے اتوں وار دیوان سونے اتوں وار دیوان سونے اتوں وار دیوان جند اویں بھی تا جانی ہے مولانا یحییٰ طاہر صاحب یہ شعر آپ کی توجہ اور آپ کی نظر کرتا ہوں اکھ اکھ تو نہیں وکھ کر دے اور طاہر صاحب دیکھئے گا کہ مجمع کے اندر کوئی ذوق بنا ہے کہ نہیں بنا اگر بن جائے ذوق تو پھر مبارک ہو اس گاؤں کے لوگ غیرت مند سننی ہے اگر ذوق بن جائے تو اکھ اکھ تو نہیں وکھ کر دے چنگیاں نسلہ والے نئی صحابہ تے شک کر دے نئی صحابہ تے شک کر دے مزہ آ گیا یار کیا بات ہے پینڈ دا نا کی ہے کوگا نواں کوگا کہ پرانا کوگا نواں کوگا نیا کوکا کے جتنے دوست ہیں ایک بار پھر بولنا آپ کے عقیدے کی بات کرنے چلا ہوں چنگیاں 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 اے چنگیاں ہاں چنگیاں ماما والے نئی معاویہ تے شک کر دے نئی عائشہ تے شک کر دے نئی ابو سفیان تے شک کر دے کیمرے والے بھائی کیمرہ گھمانا ہر بندہ دونوں بازو اٹھا کے 2 دفعہ زندہ باد کہے گا تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد یا اللہ میں مسافر ہوں دعا کرتا ہوں اس گاؤں کا جو بندہ دونوں ہاتھ اٹھا کے 2 دفعہ زندہ باد کہے اس کی نسل میں قرآن کے قاری پیدا ہوں تاجدار ختم نبوت زندہ زندہ تاجدار ختم نبوت زندہ زندہ شان صحابہ زندہ یار زور نہیں لگا رہے صحابہ کے نام پہ زور نہیں لگا رہے شان صحابہ زندہ کردار صحابہ زندہ افکار صحابہ زندہ جماعت صحابہ زندہ دفاع صحابہ زندہ وفاء صحابہ زندہ صحابہ 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 سبحان واہ بھائی واہ کیا بات ہے بھائی چھا گیا بھائی آپ چھا گئے ہو ماشاءاللہ کیا بات ہے بیٹا آپ کا کیا نام ہے احمد کھڑے ہو کے کہو تاجدار ختم نبوت زور سے کہو تاجدار ختم نبوت اس طرح تاجدار ختم نبوت پھر کہو بولو بولو پھر کہو تاجدار ختم نبوت بیٹا آپ کو کھڑے ہو کے آپ کو تاجدار ختم نبوت زور سے واہ پھر کہو زور سے کہو بیٹا تاجدار ختم نبوت پھر کہو تاجدار ختم نبوت کوئی بابا بھی نعرہ لا دے کوئی بزرگ نعرہ لگا دے پتہ چلے کہ یہاں کے بابے بھی نبی کی قربان ہیں رانا صاحب تسی کہو تسی ایک بار زور سے پھر کہیں ایک بار
او جیدہ جگ پروانہ ہے، بولو جیدہ جگ پروانہ ہے، اینج کہو بابا زہرا دا، بابا زہرا دا حسنین دا نانا ہے۔ سبحان اللہ، کہہ دیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اردو میں سنیں گے یا پنجابی میں؟ اچھا، جو ایک منٹ بیٹا، جو اردو سننا چاہتے ہیں وہ کہیں سبحان اللہ، کہ جڑے کہنے ہیں پائیے سے پنجابی سننی ہے تسی آکھو سبحان اللہ۔ یار کمال ہے، تسی سارے پنجابی والے ہی ہوئے ہیں، میں تو کیا اردو والے بھی ہوں گے، میں تو آج کل اردو زیادہ پڑھ رہے ہیں۔ چلو کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ہاں ہر ذرہ کائنات کا دیتا ہے یہ صدا، ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے وَتُعِزُ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ ہر ذرہ کائنات کا دیتا ہے یہ صدا، وَتُعِزُ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ کے حضور یہ ہوتا ہے فیصلہ، وَتُعِزُ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ زمین و آسمان کی ہر شے میں تو آیا، یہ چاند یہ سورج یہ سمندر میں مچھلیاں، یہ چاند یہ سورج یہ سمندر میں مچھلیاں، جاری ہر ایک زبان پہ ہے مولا تیری ثنا، وَتُعِزُ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ بولے وَتُعِزُ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ حیران ہے عقل حضرت یوسف کے بخت پر، حیران ہے عقل حضرت یوسف کے بخت پر، کل تھا اسیر آج وہ بیٹھا ہے تخت پر، کل تھا اسیر آج وہ بیٹھا ہے تخت پر۔ اللہ صبر والوں کو دیتا ہے یہ صلہ، وَتُعِزُ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ جو صبر کرنے والا ہے وہ ہاتھ اٹھائے، اللہ صبر والوں کو دیتا ہے یہ صلہ، وَتُعِزُ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اور رانا ظفر صاحب، مولانا یحییٰ طاہر صاحب، قاری حامد صاحب شعر سنیے۔ نمرود نے جب آگ میں پھینکا خلیل کو، نمرود نے جب آگ میں پھینکا خلیل کو، فوراً پکارا اپنے رب جلیل کو، فوراً پکارا اپنے رب جلیل کو۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ نے پھر آگ کو جنت بنا دیا۔ آگ کو جنت بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ کا نام ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، آگ کو جنت بنانے والا کون؟ اللہ۔ ایسے کہو اللہ نے پھر آگ کو جنت بنا دیا۔ بولے وَتُعِزُ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ دکھیاں دے دے دکھ ٹال۔ لو ہن پنجابی جنہ کیا سی نا پنجابی ہن بولن گے، دکھیاں دے دے دکھ ٹال۔ ہن ہاتھ چکو گے تو میں سمجھاں گا تو انہوں سمجھ آئیے گال اگلی گال تے، دکھیاں دے دے دکھ ٹال، اللہ کو لو منگتے سہی، اللہ کو لو مانگتے سے۔ اچھا سارے اللہ کو لے مانگ دے ہو نا، پھر تو آڑی تا میں سمجھو دل دی گال کر رہے ہیں۔ انج ہاتھ چاہ کے دکھیاں دے دے دکھ ٹال، اللہ کو لو منگتے سہی، دکھیاں دے دے دکھ ٹال، اللہ کو لو منگتے سہی،
दुखियां दे देंदा दुख टाल अल्लाह कोलो मंगते सही ओदा ना कोई साज भाईवाल अल्लाह कोलो मंगते सही मंगते सही मंगते सही मंगते सही बोलो दुखियां दे देंदा दुख टाल अल्लाह कोलो मंगते सही चंद सितारे सारे उस दिया निशानियां आंदा जांदा सूरज भी दसदा कहानियां आंदा जांदा सूरज भी दसदा कहानियां ओए धोखे विच जिंदगी ना गाल अल्लाह कोलो मंगते सही अल्लाह कोलो मंगते सही ओदा ना कोई साजी भाईवाल अल्लाह कोलो मंगते सही मौलाना शेर सुनिएगा वसीम भाई कदी बादशाहां नू फकीर कर छोड़ियो अपनी दौलत पे नाज करने वालों ओए अपनी जमीना ते बैंक बैलेंस ते मान करन वाले हो कहंदे हो कि असी तो बड़े अमीर हां कहना चाहता हूं कदी बादशाहां नू फकीर कर छोड़ियो चावे ते फकीरां नू अमीर कर छोड़ियो चावे ते फकीरां नू अमीर कर छोड़ियो चावे ते फकीरां नू अमीर करे छोड़े ओए करे कौन ओदे तो सवाल अल्लाह कोलो मंगते सही अल्लाह कोलो मंगते सही बेटे देने वाला कौन अल्लाह बेटियां देने वाला कौन अल्लाह और ना देने वाला कौन अल्लाह उलमा बैठे हैं, ये भी अकीदा बना के जाओ ना देने वाला भी कौन अल्लाह अल्लाह देवे तां ठीक ना देवे तां पुत्र देवे तां ठीक धियां देवे ठीक कलियां धियां दी जावे तां ठीक कल्ले पुत्र दी जावे ये कुरान की बात है मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा उलमा बैठे हैं कुरान में अल्लाह कहते हैं मेरी मर्जी मैं दवा पावे ना दवा हुण शेर सुनना पुत्र देवे या देवे धियां आप देंदा है पुत्र देवे या देवे धिया आप देता है पुत्र देवे या देवे धियां आप देंदा है मुशरिक एवें झूठा लारा लपा लेंदा है मुशरिक एवें झूठा लारा लपा लेंदा है कोगे आले हाथ चाके कहना ओ यारी छोड़ मुशरिका नाल अल्लाह कोलो मंगते सही यारी छोड़ मुशरिका नाल अल्लाह कोलो मंगते सही उन नाल मौला सारी दुनिया बढ़ाई तेरी तखलीक हथा नाल फरमाइए तेरी तखलीक हथा नाल फरमाइए बंदा बन ओए बंदा बन ओए बंदा बन ओए बंदा बन बंदा बंदा बन खुद नू संभाल अल्लाह कोलो मंगते सही ओए बंदा जेड़ा अल्लाह कोलो मंगे जेड़ा डर डर मंगे वो भी कोई बंदा है नहीं जेड़ा जानवर दे अगे जाके हाथ जोड़े राणा साहब जानवर के आगे हाथ जोड़े के जो देगा तू देगा पुत्र भी तू देगा ते धियां भी तू देगा खान नू रोटी भी तू देगा ते जानवर कहता है ओए तेनू की हो गया मैनू तो अल्लाह ताला ने सिर्फ कुन आख के बनाया है तेनू तो हाथ नाल बनाया तेनू तो ओए तेनू हाथ नाल बनाया ते तू मेरे कोलों मंगण आ गए हैं जिन्हों अल्लाह ने हाथ नाल तो सवेरे समझ आएगी तो मैं भी कहना सवेरे ही आए राणा साहब अल्लाह ने सानू किदे नाल बनाया अपने जेड़ा कहंदा मैनू अल्लाह ने अपने हाथां नाल बनाया वो हाथ चक के सुभान अल्लाह कहे जिन्ना भी कोई सोहना जानवर होवे वो कह सकता है मैनू अल्लाह ने हाथ नाल बनाया नहीं ते हुण कोई बंदा कोई इंसान जाके जानवर अगे हाथ जोड़े ते जानवर कहंदा ही होना है बंदा बन हाय हाय बंदा बन खुद नू संभाल भाई हाथ उठाओ बंदा बन खुद नू संभाल अल्लाह कोलो मंगते सही आखिरी दफा जो अल्लाह से मांगते हैं शर्माना नहीं घबराना नहीं खुश हो के अपने मालिक का नाम उस मालिक का नाम जिसने पैदा किया है हाथ बुलंद करके जवानों मेरे साथ 10 दफा कहो अल्लाह 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 अल्लाह
اللہ 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 یار جڑا تھک گیا وہ ہاتھ نہ چکے جڑا راضی بیٹھا ہے تے جڑا کہندا میں اللہ دا نام لے کے تھکدا نہیں ہاتھ چکے اللہ 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 حق 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 اللہ 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 اوے بندہ بن خود نو سوال اللہ کو مانگتے صحیح کولو مانگتے صحیح سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا جیڑا اپنے مالک دا نام سن کے خوش ہویا وہ سبحان اللہ کہے اچھا جے تسی اننے خوش ہوئے ہو تو دسو اللہ کتنا خوش ہویا ہو اللہ تعالیٰ کہندا ہوئے گا ویکھو میرے بندے مینوں پکار رہے تو انشاءاللہ آج جدوں محفل مکنی ہے نا اللہ نے چولیاں بھر دینی نے سارے نے انشاءاللہ اب میں نے پوچھا رانا ظفر صاحب کے جو بیٹے ہیں ان سے بھی پوچھا ہے قاری توفیق صاحب سے بھی میں جہاں بھی جاتا ہوں نا پہلے ایک چٹ مل جاتی ہے مجھے موبائل تے کوئی لکھ کے بھیج دینے بھی اے ناتا تسی پڑھنیاں نہیں باقی تہاڈی مرضی لیکن الحمدللہ حالے تک مینوں انہاں نے کوئی فرمائش نہیں کیتی تھی ہون اگے انہاں دی میں مننی بھی نہیں کیونکہ ہون ٹائم کیا ہون میری مرضی چلنی ہے جو میں پڑھ دوں ایک صرف رانا قدیر صاحب جڑے اسلام آباد تو آئے نے انہاں دی ایک فرمائش پڑھنی ہے تے وہ میں انشاءاللہ آخر چ پڑھاں گا میرا دل کرتا سی کہ آج میں تانوں نواں کلام سناواں بالکل ڈبا پیک جیڑا میں جا کے ہن لاہور پڑھنا ہے تقریباً 4 تو 5 ہزار دا مجمع کے انتظار کر رہا ہے جتھے میں جانا ہے تے راتی تقریباً کوئی 1 بجے میں 1:30 بجے اتھے پڑھنا ہے کلام تے میرا دل کرتا ہے پہلے تانوں نہ سنا دوں سنو گے انشاءاللہ کہندے نے مزہ نہ آوے تے پیسے تو واپس میں نہیں دینے تو میں تمہیں پہلے دس دوں جنہیں دیتے سمجھو گئے اے ہن قیامت تک واپس لب دے نہیں تو میں یہ نعت بالکل مدینے کے حوالے سے جو بندہ مدینے جانا چاہتا ہے تو جنہوں مدینہ یاد آندا ہے ہائے ہائے کنوں یاد آندا ہے مدینہ آؤ پھر رل کے آپا مدینہ مدینہ کریے تاکہ اللہ تعالیٰ ساڈا دل ہی مدینہ بنا چھڑے بالکل نواں کلام پہلی دفعہ پڑھن لگیاں اللہ جاندا ہے میں ہلے تک ریسل بھی نہیں کیتی یعنی بندہ کدے کلا تے پڑھدا ہے نا میں کدے کلے بھی نہیں پڑھیا لکھیا ہے تے ڈائریکٹ ہی تانوں سنا رہے ہیں تے اللہ کرے میں پڑھاں تے رانا صاحب پورا تہاڈا ہوگا میرے نال پڑھے جس کو مدینہ یاد آتا ہے میرے ساتھ پڑھے گا پڑھیں گے انشاءاللہ جو پڑھے گا وہ ہاتھ اٹھا کے میرے ساتھ کہے ہاں مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے اچھا مینوں کلے نوں آندا ہے یا تانوں بھی آندا ہے سب کو آتا ہے پھر ناراض نہ ہونا ذرا نوجوانوں اپنے بازو اٹھا کے آکھو مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے ہمیں رہ کے آقا کا مدینہ یاد آتا ہے 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 چم نور کی برسات تھی اور سامنے خضرا چم نور کی برسات تھی اور سامنے خضرا رسول پاک کو نعتیں سنانا یاد آتا ہے رسول پاک کو نعتیں سنانا یاد آتا ہے جو مدینے جا
کے حضور کو نعتیں سنانا چاہتا ہے وہ کہے مدینہ یاد آتا ہے 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 مدینہ یاد آتا ہے. اچھا اس میں کوئی آپ کے پنڈال میں کوئی ایسا بندہ بیٹھا ہے جس نے مدینہ دیکھا ہو ہیں کہ جنہوں نے مدینہ آپ نے دیکھا ہے ماشاءاللہ ساؤنڈ والے بھائی نے بھی دیکھا ہے کیا بات ہے اور کون ہے آپ نے دیکھا ہے مولانا صاحب بھی گئے ہیں ماشاءاللہ آپ نے بھی دیکھا ہے آپ نے بھی لو میں آپ کو پھر ایک شعر سناتا ہوں یہ جنہوں نے مدینہ دیکھا ہے وہ تڑپ جائیں گے اور جو دیکھنا چاہتے ہیں وہ ان سے زیادہ تڑپیں ہاں مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے حدود مسجد نبوی میں چلنا بیٹھنا اٹھنا حدود مسجد نبوی میں چلنا بیٹھنا اٹھنا حدود مسجد نبوی میں چلنا بیٹھنا اٹھنا پتہ نہیں کون ہاتھ اٹھائے گا کبوتر کو وہاں دانا کھلانا یاد آتا ہے کبوتر کو وہاں دانا کھلانا یاد آتا ہے جو جانا چاہتا ہے کہے مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے. اور آپ نے اگر نہیں بھی گئے تو ویڈیو کے اندر دیکھا ہوگا کہ مسجد نبوی میں لگی ہوئی ہیں چھتریاں دیکھی ہیں آپ نے وہ چھتری بند بھی ہوتی ہے اور پھر کھلتی بھی ہے شاعر نے جب وہ مسجد نبوی کی چھتری دیکھی نا ہائے آپ تو بابا جی دیکھ کے آئے ہیں نا اور میری بات سچی ہو تو پھر سبحان اللہ کہیے گا وسیم بھائی آپ کو لے کے چلتا ہوں مدینے قاری حامد صاحب جب بندہ وہاں جاتا ہے چھتری کو دیکھتا ہے تو پتہ ہے کیا کہتا ہے وہ چھتری ایسے کھلتی ہے کہ جیسے پر فرشتوں کے سبحان یحییٰ طاہر صاحب آپ بھی روز نعتیں سنتے اس طرح کا شعر نہیں سنا ہوگا یہ دیکھو میرے بھائی رانا نثار کے چھم چھم آنسو برس رہے ہیں اس کے آنسو کیوں آ رہے ہیں کیونکہ اس کو مدینہ یاد آ رہا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں وہ چھتری ایسے کھلتی ہے کہ جیسے پر فرشتوں کے وہ چھتری ایسے کھلتی ہے کہ جیسے پر فرشتوں کے پھر اس کے سائے میں افطار کرنا یاد آتا ہے پھر اس کے سائے میں افطار کرنا یاد آتا ہے یا اللہ جو بندہ میرے ساتھ پڑھے یہ جو رمضان آ رہا ہے وہ رمضان مدینہ گزارے مدینہ یاد آتا ہے 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 اور یہ شعر رانا نثار صاحب آپ کی نظر وہ جس خوشبو سے آقا کو صحابہ ڈھونڈ لیتے تھے
وہ جس خوشبو سے آقا کو صحابہ ڈھونڈ لیتے تھے، وہ خوشبودار آقا کا پسینہ یاد آتا ہے، وہ خوشبودار آقا کا پسینہ یاد آتا ہے۔ جوانوں بازو اٹھاؤ اور مانگو اللہ سے، یا اللہ مدینہ دکھا دے، ایسے مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنیں، ظفر شہزاد کو کم سے کم 15 سال ہونے والے ہیں، نبی کی نعت مسلسل پڑھ رہا ہوں میں، پر قاری حامد صاحب، یحییٰ صاحب، اس طرح کا شعر میں زندگی میں پہلی دفعہ پڑھ رہا ہوں، زندگی میں۔ اللہ کرے میں شعر پڑھوں تو پورا یہ گاؤں، پورا یہ علاقہ کاموں کی کا اس نام پہ دونوں بازو اٹھائے اور سبحان اللہ کہے۔ یہ اس ہستی کے بارے میں شعر پڑھ رہا ہوں جس کے بارے میں نعت خان بہت کم پڑھتے ہیں، اور میں نے دیکھا ہے اکثر علماء بھی بہت کم بیان کرتے ہیں اس ہستی کے بارے میں، حالانکہ بہت زیادہ کرنا چاہیے۔ وہ ہستی کون سی ہے؟ رانا صاحب اگر داد کم ہوئی تو یقین کریں مجھے تکلیف ہوگی۔ میں چاہتا ہوں کہ پورا مجمع اس ہستی کا جب نام آئے، شعر ختم ہو تو دونوں بازو اٹھائیں اور سبحان اللہ کہیں گے انشاءاللہ۔ نثار بھائی آپ کی آنسوں کی نظر ایک شعر۔ ہاں طواف قبر حمزہ کر کے کہتی ہے ہوا اب بھی، طواف قبر حمزہ کر کے کہتی ہے ہوا اب بھی، تمہارا بدر کے میدان میں آنا یاد آتا ہے، تمہارا بدر کے میدان میں آنا یاد آتا ہے۔ جو حضرت امیر حمزہ سے پیار کرتا ہے بولے مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے۔ بقیے پاک کا منظر، وہ اہل بیت کی قبریں، بقیے پاک کا منظر، وہ اہل بیت کی قبریں، وہاں سے گنبد خضرا کو تکنا یاد آتا ہے، وہاں سے گنبد خضرا کو تکنا یاد آتا ہے۔ کئی نوجوانوں کے آنسو آ رہے ہیں، کس کا دل چاہتا ہے میں جنت البقیع میں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی قبر پہ کھڑے ہو کے حضور کے روضے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ جس کی یہ خواہش ہے وہ میرے ساتھ ہاتھ اٹھا کے میرے ساتھ یہ شعر پڑھے۔ ہاں وہاں سے گنبد خضرا کو تکنا یاد آتا ہے، بولے مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے۔ یہ نوجوان کیوں رو رہے ہیں، کس وجہ سے آنسو آ رہے ہیں رانا نثار کے؟ یہ ہمارا نوجوان بھی رو رہا ہے، کیوں رو رہا ہے؟ سنیے گا شعر۔ مواجہ میں پہنچ کر سامنے سرکار کے اپنے، مواجہ میں پہنچ کے سامنے سرکار کے اپنے، دھڑکنا دل کا اور خود کا سنبھلنا یاد آتا ہے، دھڑکنا دل کا اور خود کا سنبھلنا یاد آتا ہے۔ پڑھیے مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے۔
کی کیاری وہاں سجدے میں رونا رو کے اٹھنا یاد آتا ہے وہاں سجدے میں رونا رو کے اٹھنا یاد آتا ہے. اور آخری شعر ہے پورا مجمع پہلے میں پڑھوں گا پھر یاد کر کے میرے ساتھ سب کہیں گے میں اس لائق نہ تھا احمد کہ جاتا شہر طیبہ میں اس لائق نہ تھا احمد کہ جاتا شہر طیبہ میں مگر سرکار کا پھر بھی بلانا یاد آتا ہے. آخری دفعہ کہو مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے. مدینہ یاد آتا ہے. جن کا ایمان تازہ ہوا کہو سبحان اللہ. رانا صاحب وہ کلام سنا دیا جو میں نے ابھی تک کہیں نہیں پڑھا بالکل 0 میٹر ہون بھی تواڈے نیا کوگا والے راضی نہ ہون تے پھر انہاں دی مرضی. حالانکہ میں تانوں 2 سال بعد آیا میں جیڑا بھی تانوں کلام سنانا تسی سن لینا سی پر میں وہ سنایا جیڑا حالے تک کسے نوں نہیں سنایا. ٹھیک ہے تے انشاءاللہ میں نے دعاواں دو گے جدوں بعد سنو گے تے ہور دعاواں دو گے انشاءاللہ. آئیں ایک کلام پڑھتے ہیں نظریاتی کلام ہے. قاری حامد صاحب دیکھتے ہیں کہ نظریاتی کلام کس طرح سنتے ہیں. اس گاؤں کے لوگ مل کے میرے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ. پڑھیں گے بھائی. اس میں ایک لفظ آئے گا جہنم میں جائے. کیا لفظ آئے گا؟ جہنم. تو آپ نے ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے جہنم میں جائے. کس کو کہہ رہا ہوں سنیے. ہاں یہ حکم خدا ہے حبیب خدا پر جو انگلی اٹھائے جہنم میں جائے. ہائے ہائے واہ. اے جن مرزائی نے کتھے جان گے؟ جہنم میں جائے. وہ ایسا کہو ویڈیو بن رہی ہے وہ نہ ہوئے سویرے کوئی کہ راتی تو کہہ رہے سی مرزائی جہنم جان گے. یہ ساڈا عقیدہ ہے. ہاں بالکل بالکل صحیح کہہ رہا بھائی. میرا تو دل کرا آج میں رانگڑی زبان میں پڑھوں. ہاں نہیں ڈریں گے انشاءاللہ پکی بات ہے. اور ہاتھ اٹھا کے کہو یہ بات حق ہے. کہو یہ بات حق ہے. زور سے کہو یہ بات حق ہے. ہاں بے شک. اب میرے ساتھ کہنے ٹھیک ہے نوجوان بھائی ایسے کیمرہ گھمائی یہ کہندہ بھی ہے کہ نہیں اگیا کہ ویکھنے کننا کہندہ. ہاں یہ حکم خدا ہے حبیب خدا پر جو انگلی اٹھائے جہنم میں جائے. یہ حکم خدا ہے حبیب خدا پر جو انگلی اٹھائے جہنم میں جائے. یہ حکم خدا ہے حبیب خدا پر جو انگلی اٹھائے جہنم میں جائے. جسے مصطفیٰ کی رسول خدا کی شریعت نہ بھائے جہنم میں جائے. ہائے ہائے. جسے مصطفیٰ کی رسول خدا کی شریعت نہ بھائے جہنم میں جائے. یار یہ تبلیغی جماعت والے بیٹھے ہیں تامتا سبحان اللہ اونچی کہا کرو یار. یہ کتنا پیارا شعر میں نے پڑھا ہے کہ جسے مصطفیٰ کی شریعت اچھی نہیں لگتی وہ کہاں جائے گا؟ ارے بولو بھائی. ہاں نبی پاک کس سے پیار کرتے ہو نا تو پھر جو حضور نے کہا ہے وہ کیا کرو. اپنی مرضی نہ کیا کرو. ٹھیک ہے نا. اپنی مرضی سے تم کچھ نہیں کر سکتے. اگر تارے ذہن میں یہ ہے نا بھی میری مرضی. وہ کہہ رہے تھے نا کچھ عورتیں کہہ رہی تھی کہ میرا جسم میری مرضی. نہیں جب کلمہ پڑھ لیا تیری مرضی نہیں چلے گی. ٹھیک ہے. اگر اپنی مرضی چلانی ہے تو پہلے کلمہ چھوڑ.
جب کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد یہ کلمہ پڑھ کے تمنا پکا وعدہ کر لیا کہ یا رسول اللہ ہم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہیں گے، جو آپ کہیں گے وہ کریں گے۔ جیسے آپ نے شادیاں کی، ہم کم بول رہے ہیں ویسے رانا صاحب، اب کم بول رہے ہیں نا مجمع کم بول رہا ہے۔ دوبارہ جب کلمہ پڑھ لیا تو کہا محبوب اے ہمارے آقا جیسے آپ نے شادیاں کی ویسے ہم اپنی مرضی سے شادیاں نہیں، سمجھ گئے ہو نا؟ شادی بھی حضور کی مرضی سے، غمی بھی نبی پاک نے جو جو بتایا ویسے کرنا ہے۔ وعدہ کرتے ہو؟ اب کئی بندے تھوڑا گھبرا گئے ہیں بھائی، ہیں کہ کیا کروں، بات سچی کرنی چاہیے، قبر اکیلی ہوگی، میں آپ کو بات صرف میٹھی میٹھی باتیں کر کے چلا جاؤں کیا فائدہ؟ آپ کو نعت خان تو کہہ رہا یہ کہہ رہا تھا، بس یہ تو اس نے بتایا نہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جسے مصطفیٰ کی رسول خدا کی شریعت نبھائے جہنم میں جائے۔ حق ہے، حق ہے، حق ہے، حق ہے۔ ہاں مولانا یحییٰ صاحب پہلا شعر سنیے۔ یہ ہے بزم اصحاب کے نوکروں کی، یہ ہے بزم اصحاب کے نوکروں کی، یہ محفل ہے سرکار کے عاشقوں کی، یہ محفل ہے سرکار کے عاشقوں کی۔ اوے جسے ملنا ہے دشمنان نبی سے یہاں پر نہ آئے جہنم میں جائے۔ آئے، مہربانی مہربانی۔ جسے ملنا ہے دشمنان نبی سے یہاں پر نہ آئے جہنم میں جائے۔ میں حق بات دنیا کو بتلا رہا ہوں، یہ آقا کے پیارے ہیں سمجھا رہا ہوں، جسے شان صدیق فاروق و عثمان سمجھ میں نہ آئے جہنم میں جائے۔ حق کے حق کے حق کے حق کے۔ اگلا شعر سن لیں۔ یہ شعر جب میں نے پڑھا نا سندھ میں میرپور خاص میں ہزاروں کا مجمع تھا، یقین کرو ویڈیو بھی بڑی مشہور ہو گئی ہے، وہ پورا مجمع کھڑا ہو گیا تھا شعر پہ۔ مسجد ہے، آپ نے کھڑے نہیں ہونا، پر جب شعر ختم ہو تو دونوں ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے حق کے حق کے حق کے، اور دونوں بازو اٹھا کے۔ وہ کافر ہے کافر، وہ کافر ہے، ارے بولو تو صحیح یار، وہ کافر ہے۔ بھائی میں ہوش میں ہوں، اس طرح کی بات کر کے نہیں جاؤں گا کہ قاری توفیق صاحب بعد میں کہیں یار یہ شعر تنہ کیوں پڑھا تھا۔ بھائی پورے ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں، ویڈیو بن رہی ہے، اس شعر پہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ بعد میں لوگ مجھے دعائیں دیتے ہیں کہ بھائی صحیح پڑھا ہے تو نے، پر پریشان نہ ہو، شعر جب پورا ہو دونوں بازو اٹھا کے کہنا ہے حق ہے۔ کہو گے انشاءاللہ بابا جی؟ پکا وعدہ ہے بابا جی؟ دیکھتے ہیں۔ وہ کافر ہے کافر کوئی شک نہیں ہے، اسی پر حسین و حسن کا یقین ہے، تمام انبیاء سے علی مرتضیٰ کا جو رتبہ بڑھائے جہنم میں جائے۔ حق 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 حق۔ ہاں تمام انبیاء سے علی مرتضیٰ کا جو رتبہ بڑھائے جہنم میں جائے۔ جہنم میں جائے۔ ہائے اب شعر پڑھ رہا ہوں امی عائشہ کی شان میں، جو جو یہاں اماں عائشہ کا بیٹا بیٹھا ہے وہ کہے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ رانا صاحب شعر سننا، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ کلام الہی میں ہے یہ بشارت، وہ ہے پاک دامن، وہ ہے پاک سیرت، اگر پھر بھی شیطان کوئی آئے شامہ پہ تہمت لگائے جہنم میں جائے۔ حق کے حق
حق ہے حق ہے حق ہے حق ہے نہ دوبارہ کو نہیں پڑھوں، اگلا شعر اس سے بڑا ہے، ٹائم تھوڑا ہے بھائی، زور سے زور سے زور سے۔ آؤ دوستو، اگلا شعر بھی یہ بھی امی عائشہ کی شان میں ہے اور ایمان تازہ کر دینے والا۔ مولانا یحییٰ صاحب، مجھے یقین کرو بہت افسوس ہوگا کہ اتنی پیاری بات پہ کئی بندوں نے صرف اتنا ہی کہا ہے۔ ٹھیک تھا بھائی، ہاں ٹھیک ٹھیک، صحیح کہہ رہا بھائی، صحیح کہہ رہا بھائی، یہ نہیں کہنا بھائی، خدا کا واسطہ ہے جب شعر ختم ہو تو دونوں بازو اٹھا کے کہنا جہنم میں جا۔ شعر سنیے وسیم بھائی۔ جسے چبھتا ہے عائشہ کا ہنسی گھر، جسے چبھتا ہے، ہائے پتہ نہیں کون سمجھ رہے، جسے چبھتا ہے عائشہ کا ہنسی گھر، برا لگتا ہے جس کو روزے کا منظر، جو اہل مدینہ کو کافر بتائے مدینہ نہ جائے، جہنم میں جائے، جو اہل مدینہ کو کافر بتائے، کہو مدینہ نہ جائے، جہنم میں جائے۔ ہائے کیا شعر ہے۔ اب ایک نوجوان چاہیے جو شعر ختم ہونے پہ تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگائے۔ کون لگائے گا؟ آپ لگاؤ گے بیٹا؟ جب شعر ختم ہو تو زور سے کہنا ہے تاجدار ختم نبوت، کہیں گے انشاءاللہ؟ ابھی نہیں، پہلے شعر ختم ہو۔ ہاں دو عالم کے رب کا یہی فیصلہ ہے، یہ میرا نبی خاتم الانبیاء ہے، اگر کوئی انسان ختم نبوت پہ ایمان نہ لائے جہنم میں جائے۔ زور سے بولو یار، ہائے ہوئے ہائے، کیا بات ہے بھائی، بولو یار۔ ماشاءاللہ چھا گیا، ابھی بچہ چھا گیا، ماشاءاللہ کیا بات ہے۔ اچھا یہ میں جو آپ کو سنا رہا ہوں نا پورے ذمہ داری سے، چاہے بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، تبلیغی جماعت والے ہوں، چشتی ہوں، قادری ہوں، سوروردی ہوں، کوئی بھی بندہ ہے نا کسی مسلک کا، اس کو آپ ایک ایک شعر سنا سکتے ہو، وہ آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ یہ غلط پڑھ رہا ہے۔ ہر مسلک کا بندہ کہے گا کہ یہ جو بھی نعت خان نے کہا ہے یہ کیا کہا ہے، ٹھیک کہا ہے۔ میں یہ سمجھو حدیثیں سنا رہا ہوں آپ کو، حدیثیں۔ ایک اور حدیث سناؤں آپ کو، سناؤں؟ جو اپنی ماں سے محبت کرتا ہے وہ کہے سبحان اللہ۔ قاری صاحب اس کلام کے اندر ماں کی شان پڑھنے چلا ہوں۔ قاری توفیق صاحب جو ماں سے محبت کرتا ہے وہ ضرور داد دے گا مجھے۔ ہاں تائید کیجئے گا میری۔ یہ جبریل امی ماں دعا کر رہے ہیں، میں نے کیا کہا؟ یہ جبریل امی بد دعا، کیا کہہ رہا ہوں؟ بد دعا کر رہے ہیں حضرت جبریل۔ کس کے لیے بد دعا کر رہے ہیں سنیے۔ یہ جبریل امی ماں دعا کر رہے ہیں اور آمین خود مصطفیٰ کہہ رہے ہیں، اور آمین خود مصطفیٰ کہہ رہے ہیں۔ وہ اولاد جنت کبھی بھی نہ جائے جو ماں کو ستائے جہنم میں جائے۔ حق کے حق کے ماں گھر میں بد دعائیں دے رہی ہے اور بیٹا مسجد سے باہر ہی نہیں نکلتا۔
بیٹا کہہ رہا میرے سے بڑا نمازی کون ہی؟ ہاں میں تو تہجد بھی پڑھتا ہوں. پورے گاؤں والے کہتے ہیں کہ یہ بندہ بڑا نیک بندہ ہے. اور ماں سے پوچھو، کہتی ہے کہ میرا تو اس نے دل دکھایا. علماء بیٹھے ہیں، پوچھ لو جس نے ماں کا اور باپ کا دل دکھایا ہے ساری رات نماز پڑھتا رہے کوئی فائدہ نہیں. وہ کہے وہ 40 سال بھی سجدے کرے، اگر ماں ناراض ہے اس کی، قاری صاحب میں صحیح کہہ رہا ہوں قاری توفیق صاحب، اس کی کوئی نماز قبول ہوگی؟ نماز اس کی قبول ہوگی جس کی ماں سر پہ ہاتھ رکھے کہ بیٹا جہاں جائے خیر ہو، بیٹا میری دعائیں تیرے ساتھ ہیں. باپ گھر میں رو رہا ہے اور بیٹا کہہ رہا ہے میں تو بھائی جا رہا ہوں مدینے عمرہ کرنے جا رہا ہوں. یہ عمرہ قبول نہیں ہوگا. پہلے ماں باپ سے محبت کر کے دکھاؤ. مل کے میرے ساتھ کہو، وہ اولاد جنت کبھی بھی نہ جائے ایسے جو ماں کو ستائے جہنم میں جائے. رانا نثار صاحب آخری شعر اس کا ہے، فاروق کی فاطمہ ساس مائی. تھوڑا سا لگتا ہے بھی شعر نا پسند نہیں آیا آپ کو، لیکن بات ہے یہی، حقیقت یہی ہے جو سنا رہا ہوں. ہے فاروق کی فاطمہ ساس مائی، تو ہے میر شام اور علی بھائی بھائی. تو ہے میر شام اور علی بھائی بھائی. ہاں اگر تو ہے میر شام اور علی بھائی بھائی. اگر کوئی اشفاق سن کر یہ باتیں برا منہ بنائے جہنم میں جائے. جہنم میں جائے. ٹائم تھوڑا ہے، میں بس صرف 10 منٹ رہ گئے تو مہربانی کرو بس حضرت یہ رہن دے ہون، کوئی اگلے سال واسطے رکھ لو. چلو میں کوشش کرنا. ہاں نالین تیرے سونے قدمین تیرے سونے. اچھا اپنی ماں دی شان سنی تے بولے ہو، ہن میں تانوں سونے دی امی تے سونے دی ابو دی شان سنانی ہے جی. ہاں بالکل پنجابی تو ہونی پڑھنے لگے ہیں. چلو کوئی نہیں، اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. ابھی تو شروع کر رہا ہوں. تھکتا نہیں گئے ہو؟ سیدھا ہاتھ کھڑا کرو جو تھکے بیٹھے. دیکھ لو بھائی ہیں جلدی تھک گئے ہو. چلو کچھ کھانے کے لیے نہیں، میرے لیے نہیں، عوام کے لیے کچھ کھانے کے لیے. پکی بات ہے. اور بریانی جو ہے نا وہ ٹھنڈی نہ ہو. کیا ہے؟ اچھا اس تو کام ہوتے پھر تو آج 2 بجے تک بیٹھے ہو. پھر ہوں کئی قبر آ گئے ہیں، صبح تک بیٹھے ہو. بیٹھے رہنا، جانا نہیں تسی، میں چلے جانا، تسی ایتھے رہنا. ہاں نالین تیرے سونے قدمین تیرے سونے. رانا ظفر صاحب کہہ رہے ہیں پہلی نعت سنا رہے ہو، اب ہاتھ اٹھا کے نالین تیرے سونے قدمین تیرے سونے. نالین تیرے سونے قدمین تیرے سونے. چیڑے ین مازاغو تو نین تیرے سونے قدمین تیرے سونے. نالین تیرے سونے. تیرا تے ددیال بھی آلہ، تیرا تے ننیال بھی آلہ. اب پتہ نہیں کون ہاتھ اٹھائے گا. اللہ دی سوا کام طرفین تیرے سونے 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 سونے. بولو قدمین تیرے سونے نالین تیرے سونے قدمین تیرے سونے. نالین تیرے سونے. یا اللہ جو بندہ حضور کے ابو امی کے لیے سبحان اللہ کہے اس شعر کے ختم ہونے پہ اس کی امی بھی جنت میں جائے، اس کا ابو بھی جنت میں جائے. جب شعر ختم ہو تو بولیے گا ہاں سونگتے سی خوش بودا اللہ آم نماتے پیو
پیو عبداللہ. واہ بھائی واہ کیا بات ہے یار. آمنہ ماں کے پیو عبداللہ اللہ دی سوا کا. جوانوں ہاتھ اٹھاؤ حضور کے والدین کے لیے. اللہ دی سوا کا والدین تیرے سونے 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 قدمین تیرے سونے نالین تیرے سونے. کو بند اینا چلایا کر کے بابیاں نو سمجھ بھی آوے. او نہ ہوئے سویرے کہن بھائی ہمنا تو سمجھ نہیں آئی پتہ نہیں کیا ہو رہا تھا ساؤنڈ. اتنا ہی چلاؤ کہ سب کو سمجھ آئے. اگلا شے اب تک تو میں نے بتایا نا, اب میں بتاؤں گا نہیں, خود بخود بولیے گا. جوڑی پاک بطول دی پیاری. ہائے ہائے واہ. یا اللہ جو بندہ سبحان اللہ کہے اس شعر پہ اس کو بیٹے عطا. یا اللہ ایک بیٹا ہو تو وہ حسن نام رکھے, دو بیٹے ہوں تو حسین بھی ساتھ رکھے, حسن حسین. جوڑی پاک بطول دی پیاری بنے جنا دی نبی اسواری. اللہ دی سوا کا حسنین تیرے سونے قدمین تیرے سونے نالین تیرے سونے. وسیم بھائی آخری شعر, اسی کے ساتھ شان صحابہ شروع کروں گا. سنیا نو بو بکر پیارا. ہائے ہائے واہ واہ سبحان. ہائے ہائے کیا بات ہے. ہاں سنیا نو بو بکر پیارا عمر فاروق بھی اکھ دا تارا. اللہ دی سوا کا شیخین تیرے سونے قدمین تیرے سونے نالین تیرے سونے. جی میں پڑھ دا انشاءاللہ. یہ ہمارے بار بار چیٹ آ رہی ہے ایک کلام کی. کلام ہے چل بھاگ ادھر سے. پتہ نہیں آپ نے سنا ہے کہ نہیں سنا. سنا ہے آپ نے رانا صاحب؟ یہ کلام بڑا مشہور ہوا تھا, میں نے پڑھا, پچھلے سال پڑھا تھا. یہ کلام ہے حضرت عمر کی شان میں. ہو جائے پھر حضرت عمر کی شان. آپ نے پھر حضرت عمر کی شان میں شعر بھی پڑھنا ہے, ٹھیک ہے؟ پھر پڑھوں گا میں. پڑھیں گے ایک شعر, چلیں. ہاں دوستو یہ بتاؤ, شیطان کو بگانا ہو, شیطان کو بگانا ہو تو کس کا نام لیتے ہیں؟ عمر کا. میرے نبی کی حدیث ہے, میرے نبی کا فرمان ہے, عمر جتوں تو لنگ جاننا ہے شیطان نہیں لنگ دا. ہن شیطان نو بجانا ہے, نیا کو گا جو شیطان نو بجانا ہے. بجاؤ گے انشاءاللہ. ہاتھ چا کیا کو ہاں چل بھاگ ادھر سے, چل بھاگ ادھر سے, چل بھاگ ادھر سے. ارے بھائی ہاتھ اٹھا کے کہو نا, چل بھاگ ادھر سے, چل بھاگ ادھر سے, چل بھاگ ادھر سے, چل بھاگ ادھر سے. بچے بھی ہاتھ اٹھا کے, چل بھاگ ادھر سے, 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 چل چل بھاگ ادھر سے. ہر دل میں ہر دل میں ہر دل میں ہر نگاہ ہمیں جلوہ عمر کا ہے. ہر دل میں ہر نگاہ ہمیں جلوہ عمر کا ہے. تو جانتا نہیں یہ علاقہ عمر کا ہے. چل بھاگ ادھر سے, چل بھاگ ادھر سے, چل بھاگ ادھر سے, چل بھاگ ادھر سے, چل بھاگ ادھر سے. مرد جلال مرد ہنر بیچنا پڑا. ہائے ہائے مرد جلال مرد ہنر بیچنا پڑا. اونچے بدر پہ اونچا ہی سر بیچنا پڑا. سب سے بڑے نبی کی حفاظت کے واسطے فولاد سے بھی سخت بشر بیچنا پڑا. پڑھنے لگا تھا زور سبائیت کی فوج کا, روح زمین پر اب کو عمر بیچنا. واہ واہ سبحان اللہ. عمر 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 عمر. ارے ہاتھ اٹھا کے, عمر 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 عمر. چل بھاگ ادھر سے, چل بھاگ ادھر سے, چل بھاگ ادھر سے. ہاں ہر دل میں ہر نگاہ میں جلوہ عمر کا ہے. ارے تو جانتا نہیں
یہ کوکا عمر کا ہے چل بھاگ ادھر سے نیا کوکا نا ہاں چل بھاگ ادھر سے چل بھاگ ادھر سے اور جوانوں ہاتھ اٹھا کے کہنا ہم تیری طرح دین کے غدار نہیں ہیں ہم تیری طرح دین کے غدار نہیں ہے ہم تیری طرح دین کے غدار نہیں ہیں ہم تیری طرح دین کے غدار نہیں ہے تیری طرح دین کے غدار نہیں ہیں ہم لوگ عمر والے اداکار نہیں ہیں چل بھاگ ادھر سے چل بھاگ ادھر سے چل بھاگ ادھر سے ایک شعر اب یہاں آ گیا ہے میں ڈر رہا ہوں کہ پڑھ دوں وہ نہ ہو کہ دوبارہ کبھی آپ بلاؤ ہی نہیں اب شعر یہاں آ گیا ہے پڑھوں کہ نہ پڑھوں رانا صاحب معاف کرنا اب یہاں آ گیا تو ویسے جہاں میں پڑھتا ہوں نا اگلے سال وہ بندے واقعہ نہیں بلاتے مجھے شعر اتنا ذرا سخت ہے تھوڑا سا لیکن پتہ نہیں آپ کیا کرو گے وہ نہ ہو میرا نمبر ہی بلیک لسٹ پہ لگا دو لیکن کیا کروں اب اس نے شروع کروایا اس نے میں پڑھ رہا ہوں تجھ کو عمر کو نیچا بتانے کا شوق ہے تجھ کو عمر کو نیچا بتانے کا شوق ہے وسیم بھائی تجھ کو عمر کو نیچا بتانے کا شوق ہے سنی ہاتھ اٹھائے گا اگلی بات پہ تجھ کو عمر کو نیچا بتانے کا شوق ہے تیرے گلے میں اس لیے لعنت کا توق ہے چل بھاگ ادھر سے 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 اور رانا عبدالقدیر صاحب جو اسلام آباد سے ان کی فرمائش ہے انہوں نے کہا تھا مولا علی کی شان پڑھیں یہ میں نے کاموں کی قاری حامد صاحب کے پاس بھی پڑھی تھی گجرانوالہ بھی پڑھی لاہور بھی پڑھی بڑی مقبول ہے پہلا شعر پڑھتا ہوں اگر آپ کی سبحان اللہ ہوئی تو 4 شعر نہیں تو 1 میں پڑھوں گا ٹھیک ہے رانا صاحب ناراض نہ ہونا بھائی یہ ان پہ ہے یہ 4 سنتے ہیں یہ 1 سنتے ہیں ویسے آپ کے یہ گاؤں والے ہیں ذوق والے دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں ہاں پیر ساڈا یارو ابو تو رب ہونا چاہیے آئے ہائے واہ واہ تسی ایک ہی سنو کہ پتہ نہیں ایک بھی سن دے ہو کہ نہیں تا میں جتھے میں پہلا شعر پڑھا نا تو یقین کرو لوگ ہیں استقبال کر دیں کہ ساڈا فیورٹ کلام شروع ہو گیا لگتا تو اسے پہلے سنیا کوئی نہیں ہاں پیر ساڈا یارو ابو تو رب ہونا چاہیے پیر ساڈا یارو ابو تو رب ہونا چاہیے ایویں زندگی نو نہیں خراب ہونا چاہیے پیر ساڈا یارو ابو تو رب ہونا چاہیے پیر ساڈا یارو ابو تو رب ہونا چاہیے پہلا شعر یہی بتا دے گا میں آگے پڑھوں یا نہ نبی فرمایا جا کے زہرا بطول نو نبی فرمایا جا کے زہرا بطول نو کہ تیرے بچیاں نو ہی نواب ہونا چاہیے آئے ہائے واہ وہ جاگ گئے ماشاءاللہ جاگ گئے مولا علی دے پتران دا نا آیا تے پورا کوگا جاگ پیا بھی جاگ پیا دوبارہ پڑھتا دوبارہ میں نو دیکھنا میرے نبی پاک گئے حضرت فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا ایک سیڑ تے مولا حسن چکیا ہویا ہے ایک سیڑ تے مولا حسین نو رانا صاحب میں نو دیکھنا ہائے دوویں پتر حضور نے لے اپنی بیٹی کو لوں آکھیا فاطمہ حسن بھی میں نو دے حسین بھی میں نو دے دوویں پتر نبی پاک نے جو چکے تے آکھیا فاطمہ الحسن تے نال کیا ول حسین آکھیا میری تھی اے تیرے دویں پتر سیدہ شباب اہل جنہ یہ نواب نے آئے واللہ میں صحیح کہہ رہے میں دوبارہ پڑھنا اینا خوش ہو کہ سبحان اللہ کہیں کہ میں لاہور تک تو یاد کراں ہاں نبی فرمایا جا کے زہرا بطول نو کہ تیرے بچیاں نو ہی نواب ہونا چاہیے تیرے بچیاں نو ہی نواب ہونا چاہیے ایویں زندگی نو نہیں خراب ہونا
ਚਾਹੀਦਾ ਪੀਰ ਸਾਡਾ ਯਾਰੋ ਬੂ ਤੂੰ ਰੱਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। मौलाना जरा शेर सुनना। हाँ सिद्दीक उमर दे जेड़े हैं दुश्मन उस्मान अली दे जेड़े हैं दुश्मन ओए अलियो मुआविया दे जेड़े हैं दुश्मन। हुण बंदा लभना जेड़ा केड़ा नहीं बोलिया ओए ओना दा खाना खराब होना चाहिए। कारी तौफीक भी मुस्कुरा पे यार क्या बात है। ओ ना खाना खराब होना चाहिए। ओ ना खाना खराब होना चाहिए। जिंदगी नू नहीं खराब होना चाहिए। राणा साहब यकीन करो गांव वाले जाग गए। आप तीसरा शेर भी सुन ले, नहीं तो मैंने पढ़ना नहीं था। रब कहना हशर सुनो मेरा फैसला, रब कहना हशर च सुनो मेरा फैसला, रब कहना हशर च सुनो मेरा फैसला, रब कहना हशर च ओए सुनो मेरा फैसला कि अली वालियां नू नहीं अजाब होना चाहिए। जेड़ा अली वाला हाथ चके अली वालियां नू नहीं अजाब होना चाहिए। ओए अली वालियां नू नहीं अजाब होना चाहिए। अली वालियां नू नहीं अजाब होना चाहिए। खदीजा आयशा हफ्सा मौलाना आजम तारक शहीद रहमतुल्लाह अलैह जदों क़यामत वाले दिन आण गए ना सीने ते 40 गोलियां लगियां होणगियां। एक गोली चेहरे ते लगी होएगी, एक गोली अख च लगी होएगी। ए पूरा जिस्म छलनी है 40 गोलियां नाल। ओए मौलाना दी उम्र भी 40 साल है। 40-42 साल दी उम्र विच शहादत ले लई। अगर वो चाहते तो अज उन्हां तो वड्डा अमीर मौलवी कोई नहीं होना सी। मौलाना आजम तारक साहब अगर वो चाहते वजारतां उन्होंने लभदियां सी, ठीक है, बैंक बैलेंस उन्होंने लभदे सी, प्लाट उन्होंने लभदे सी, लेकिन उन्होंने आख्या ना 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 मैं गद्दारी नहीं कर सकता, अम्मी ऐशा नाल गद्दारी नहीं कर सकता मैं। ते कारी हामद साहब मैनू कहण दिओ जदों मौलाना आजम तारक आण गए ना क़यामत वाले दिन ते अल्लाह भी कहेगा फरिश्तियों इन्हां नू कुछ ना कहो। हाय हाय खदीजा ते आयशा इन्हां दियां मावां ने हाय हाय आयशा ते हफ्सा इन्हां दियां मावां ने इन्हां मावां वालियां दा नहीं हिसाब होना चाहिदा। हाँ मावां वालियां दा नहीं हिसाब होना चाहिए। मावां वालियां दा नहीं हिसाब होना चाहिए। कुछ तो है ना इस पगड़ी च। बेशक है जी मौलवी साहब ने पगड़ी पाई है ये कुछ तो है ना। तू फेसबुक ते सिर्फ ये पगड़ी की तस्वीर ला ते फेसबुक वाले तेरी आईडी बंद कर देंगे। आह पगड़ी तू ला 3 महीने तक तेरी फेसबुक की आईडी बंद हो जाती है ते नाल वारंट देंगे ने दोबारा ए पगड़ी लाई ना वो कुछ तो है ना ये ते तकलीफ हुंदी काफरां नूं है। ठीक है ना। ये फेसबुक जिन्हें फेसबुक बनाई वो मुसलमान है? वो बोलो फेसबुक बनाने वाला कौन है? वो यहूदी या ईसाई है ना, कोई अंग्रेज ही है ना। वो जदों आ पगड़ी वेखदा है कहंदा ये आईडी बंद करो। वो मेरी कई दफा बंद हुई होर भी हुंदी, यकीन करो। ये पगड़ी है जरनैल मौलाना आजम तारक की पगड़ी है। सुभान अल्लाह। हुण शेर सुनना कारी साहब। आखिया सिद्दीक दिल करे पड़ जावा मैं, आखिया सिद्दीक दिल करे पड़ जावा मैं, मुख तेरा सामने किताब होना चाहिए। बोलो मुख तेरा सामने किताब होना चाहिए। हाकिम नाम
जदों सुन लइए अली दा हाथ चको उदों चेहरा खिड़ के गुलाब होना चाहिदा चाहिदा कह दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आपकी और मेरी हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। घंटा हो गया, चेक कर लो, हो गया, यकीन कर। केड़ी लोरी? अच्छा, लोरी तो फिर पहले मैं पढ़दा हूँ तो मैं सारे गेर ही लाते नहीं जिन्ने मेरे को है सी ना सारे ला चुके हूँ। फिर थोड़ा जिहा रिवर्स गेर लावां फिर दोबारा रिवर्स। सुभान अल्लाह। लो जी, इन्हां दा पुत्तर जिहड़ा है साकब उन्हें भी किया सी लोरी, मैं भुल गया नहीं तो मैनू याद रहिंदी, अज पता नहीं भुल पूरे पिंड दी है। अच्छा, ये पिंड वाले लोरी तुहानू नवीं, अच्छा नवीं सुनावा या पुरानी? एक लोरी मैं आजकल नवीं पढ़ रहे डब्बा पैक। अच्छा और यार ये भी बड़ी, ये भी मशहूर तो ही होएगी जो सुनोगे तो मशहूर होएगी ना। अच्छा चलो इंज करो, एक शेर नवीं दा सुन लो, दो शेर पुरानी। पहले पुरानी लो जी। राणा जिहड़ी गल ते अड़ जाए ना, जो कह दिता है भाई कह दिया ना तो यही पढ़नी है। सुभान अल्लाह। एक बारी राणे वास्ते सुभान अल्लाह आखो। मैं ना एक राणे वाले भी नात कलाम पढ़ना है, उहदे नाल ही मैं लोरी पढ़ांगा इंशाअल्लाह। हाँ मेरे आका थारे जैसा ना आया ना आवेगा। वाह। हुण भी कोई राणा ना बोलिया ना तो मैं दुआ करांगा या अल्लाह घर जावे, अगर शादी हो गई तो भाभी ना लड़ाई हो जाए, सवेरे भाभी मैं पेके टुर जाए जो हुण कोई ना बोलिया, मेरी दुआ कबूल भी हो जाती है। देख लेना। हाँ मेरे आका थारे जैसा ना आया ना आवेगा। अच्छा मैं कहूँगा ना आया, तुसी कहना ना आवेगा। मेरे आका थारे जैसा ना आया ना आवेगा। भाई हाथ उठा के कहो, कैमरा चल रहा है, ना आवेगा। मेरे आका थारे जैसा ना आया आवेगा। मेरे आका थारे जैसा ना आया ना आवेगा। पहने हुए नालैन मुबारक, पहने हुए नालैन मुबारक अर्श बरीता जावेगा। मेरे आका थारे जैसा ना आया ना आवेगा। मेरे आका थारे जैसा ना आया ना आवेगा। आमिना के कर आका आए, रहमत रब की गेल आए। आमिना के घर आका आए, रहमत रब की गेल आए। रब के पाक फरिश्तों ने भी मेरे नबी को झूल झुलाए। रब के पाक फरिश्तों ने भी मेरे नबी को झूल झुलाए। भटके हुए इंसानों ते, भटके हुए इंसानों ते जो आके रास्ता दिखावेगा। अब हाथ उठा के कहो मेरे आका थारे जैसा ना आया ना आवेगा। ना 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 मेरे आका थारे जैसा ना आया ना आवेगा। बेबस थी कमजोर हलीमा सब त पीछे आई थी। बेबस थी कमजोर हलीमा सब त पीछे आई थी। सादिया तेरी किस्मत ऊंची, हाय यार क्या शेर है। सादिया तेरी किस्मत ऊंची पर का झोली आई थी। सादिया तेरी किस्मत ऊंची पर का झोली आई थी। सोने मुहम्मद के सदके, सोने मुहम्मद के सदके रब तेरे नसीब जगावेगा। अरे ऐसे हाथ लहराओ। मेरे आका थारे जैसा ना आया। हाँ मेरे, ये कैमरा इधर करें यार भाई, इधर करें जरा। मेरे आका थारे जैसा ना आया ना आवेगा। मेरे आका थारे जैसा ना आया ना आवेगा। हाँ मेरे नबी ने शजर बुलाया। वसीम भाई समझ आ रही है? अच्छा सही पढ़ रहा हूं ना?
کوئی بات آگے پیچھے تو نہیں ہو رہی؟ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ایک جگہ میں نے یہ کلام پڑھا، صبح مجھے فون آیا، قصور کا علاقہ تھا میرے خیال میں، یقین کرو سچی مچی کا واقعہ ہے۔ میں نے فون سنا تو آگے سے ایک بھائی کہنے لگا بھائی ظفر کیا حال ہے؟ میں نے کہا بھائی ٹھیک۔ کہتا ہے رات تڑنا جو ہمارے گاؤں میں کلام پڑھے ہیں نا بھائی، چس کرا دی چس، مزہ آ گیا۔ میں نے کہا بھائی مہربانی۔ کہتا ہے بھائی ایک بات تو بتا، میں بھی رانا ہوں۔ میں نے کہا اچھا حکم کر۔ کہتا ہے ظفر بھائی ایک بات بتا۔ میں نے کہا کہہ رہا جب تڑنا ماجری رانگڑی نہیں آوے تو پنگا لینے کی لوڑ کیا ہے؟ میں تنا اگر نہیں بولنی آوے تب پنگا لینے کی کیا لوڑ ہے؟ میں نے کہا رانا صاحب کیا ہوا؟ کہہ رہا یہ تو رات کہہ رہا تھا نا تارے، وہ تارے نہیں یہ تھارے ہے۔ ہاں وہ تھارے ہے، تہ رات کہہ رہا تھا تارے۔ ہماری رانگڑی رانا کی زبان تو خراب کر گیا بھائی۔ میں نے کہتا وہ تارے نہیں وہ تھارے ہے تھارے۔ پھر کہتا بھائی ناراض نہ ہونا، اصل میں ہم رانے ہیں نا، تو اس لیے میرے دل میں تھا، میں نے تیرا نمبر ڈھونڈا، میں نے کہا بھائی وہ تارے نہیں وہ تھارے ہے تھارے۔ اس کے بعد میں نے یاد کر لیا تھارے، ٹھیک ہے۔ اب ہاتھ اٹھا کے جس کو آتے کہو میرے آقا تھارے جیسا نہ آیا نہ آوے گا۔ ہاں میرے آقا میرے نبی نے شجر بلایا، کنکروں تے بھی کلمہ پڑھایا، چشمے انگلیوں سے چلوائے، ڈوبتا سورج روک دکھایا، کر کے اشارہ انگلی سے، کر کے اشارہ انگلی سے جو چاند کے ٹکڑے کراوے گا۔ آخری بار کہو میرے آقا تھارے جیسا نہ آیا نہ آوے گا۔ ہاں آنکھیں حلیمہ، یہی ہے نا رانا صاحب، مل کے کہو آنکھیں حلیمہ ہو یا کمالے، آنکھیں حلیمہ ہو یا کمالے۔ میں نہیں پڑھوں گا جب تک پورا مجمع نہیں کہے گا ہویا کمال ہے، ہویا کمال ہے، ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے آنکھیں حلیمہ ہو یا کمالے۔ یہ ہے نا آگ دونوں طرف برابر لگی ہو۔ ہاں مل کے ذرا مولا یا صاحب دیکھیے گا کون کون حضور کی لوری پڑھ رہا ہے میرے ساتھ۔ آنکھیں حلیمہ ہو یا کمالے، جیدہ مولی کوئی نہیں او ملیا، ہاں جیدہ مولی کوئی نہیں او ملیا، جیڑا سب تو سونا ہے انہوں لے کے آئیاں، انہوں لے کے آئیاں، ہسدا تے ہوندی سجری سویرے، ہسدا تے ہوندی سجری سویرے۔ پورے گاؤں کو آتی ہے یہ نعت، ہسدا تے ہوندی سجری سویرے، ہسدا تے ہوندی سجری سویرے۔ اتھو چن چومیندہ جتھے رکھدا پیرے، اتھو چن چومیندہ جتھے رکھدا پیرے، جیڑا سب تو سونا ہے انہوں لے کے، انہوں لے کے آئیاں، تاجدار ختم نبوت زندہ پہلے حال کی سن ہن حال کی نے، پہلے حال کی سن ہن حال کی نے۔ جیتے رہو یار، پورا گاؤں جیتا رہے۔ پہلے حال کی سن ہن حال کی نے، میرے لال اگے تواڈے لال کی نے، تاجدار ختم نبوت زندہ وہ جیڑا سب تو سونا ہے انہوں لے کے آئیاں، انہوں لے کے آئیاں۔ سب سے سونا شعر یہ ہے، اماں حلیمہ کا سکا بیٹا بھی سامنے بیٹھا ہے، نام عبداللہ ہے۔ حلیمہ کے سامنے جو وہ سہیلیاں تھی کہنے لگی حلیمہ تجھے سکا بیٹا نہیں اچھا لگتا؟ اماں نے سکے بیٹے کو دیکھا، کہا نہیں میرا سکا بیٹا بھی اچھا ہے۔ کہنے لگے پھر تو جو کہہ رہی ہے جیڑا سب تو سونا، جیڑا سب تو سونا، اچھا جو تو مہمان لے کے آئی ہے وہ زیادہ سونا ہے یا تیرا سکا بیٹا؟ مجھے دیکھنا۔ اماں نے حضور کو دیکھا، پھر سکے بیٹے کو دیکھا اور کہا کہاں میرا بیٹا، کہاں میرا بیٹا، کہاں آمینہ کا بیٹا؟ انہوں نے کہا سکے بیٹے زیادہ سونے ہوتے ہیں،
अम्मा कहती है इस विच ते सकियां विच वंड नहीं कीती हाय हाय हो इस विच ते सकियां विच वंड नहीं कीती। नौजवानों हाथ उठाना यार इस शेर पे और ऐसे कहो एनू सोण लगिया कदे कंड नहीं कीती एनू सोण लगिया कदे कंड नहीं कीती ओ जेड़ा सब तू सोना है ओनू लेके आईया ओनू लेके आईया ताजदार खत्म नबूवत जिंदा जिंदा आखिरी शेर या अल्लाह फिर दुआ है जो बंदा शेर खत्म होने पे सुभान अल्लाह कहे उसकी अम्मी जन्नत में जाए अब्बू जन्नत में जाए। अम्मा कहती है हाँ सिख दीनू हाकिम अल्लाह मिलाए ओनू लख सलामा जिस मान जाए। वाह भाई क्या बात है। जिस बंदे ने नबी पाक की अम्मी के लिए हाथ उठा के सलाम पढ़ा है उसको मुबारक हो उसकी माँ जन्नत में जाएगी। 5 मिनट नहीं 5 सेकंड हुजूर की अम्मी के लिए ऐसे कहो ओनू लख सलामा जिस मान जाए ओनू लख सलामा जिस मान जाए ओनू लख सलामा जिस मान जाए जेड़ा सब तू सोना है ओनू लेके आईया ओनू लेके आईया। सहाबते हो जाओ कुर्बान सुनियो। कारी हामिद साहब मुझे लेके आए हैं बार बार नहीं बस नारा नहीं बस अब टाइम को नहीं नारे का हाथ उठा के बल्कि खड़े होके कह दें सारे सहाबते हो जाओ कुर्बान सुनियो सहाबते हो जाओ कुर्बान सुनियो नया कोका दे जवान सुनियो सहाबते हो जाओ कुर्बान सुनियो सहाबते हो जाओ कुर्बान सुनियो कामों की दे जवान सुनियो नया गोगा दे जवान सुनियो सहाबते हो जाओ कुर्बान सुनियो बोलो सहाबते हो जाओ कुर्बान सुनियो सहाबते हो जाओ कुर्बान सुनियो। दीन दे सफीर गने हक दे वजीर गने सोने दे साहबा सारे वांग खंड खीर हैं सोने दे साहबा सारे वांग खंड खीर हैं। ओए पढ़ लवो रब दा कुरान सुनियो पढ़ लवो रब दा कुरान सुनियो। जैसे सहाबा के नारे लगाए उसी तरह मौला अली के नारे लगाओगे इंशाल्लाह। हाथ उठा के कहो अली 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 अली। हाँ ततहीर की चादर में अली है कि नहीं है ततहीर की चादर में अली है कि नहीं है ततहीर की चादर में अली है कि नहीं है सच कहिए बड़े घर में अली है कि नहीं है सच कहिए बड़े घर में अली है कि नहीं है। मत देख मेरे घर में न सोना है न चांदी सोना है न चांदी मत देख मेरे घर में न सोना है न चांदी। पता नहीं कौन हाथ उठाएगा ये देख मेरे घर में अली है कि नहीं है ये देख मेरे घर में अली है कि नहीं है। अली वाला बोले अली 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 अली। हाँ हाथ उठा के साहबा 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 का परचम उठाए चला चल साहबा का परचम साहबा का परचम चला चल कदम आगे आगे बढ़ाए चला चल चला चल चला चल चला चल चला चल
چلا چل چلا چل چلا چل چلا چل ابو بکر کی یہ صداقت کا جھنڈا، عمر کی نرالی عدالت کا جھنڈا، یہ عثمان کے تاج شہادت کا جھنڈا، یہ پرچم علی کی شجاعت کا جھنڈا، شجاعت سے اس کو اڑائے چلا چل، قدم آگے آگے بڑھائے چلا چل. دونوں ہاتھ اٹھائیں، مکہ بنائیں، جیسے مولانا اورنگزیب فاروقی کہتے ہیں، مکہ بناؤ اور کہو صحابہ 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 صحابہ. زور سے صحابہ 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 صحابہ. بیٹھ جائیں ساتھی، ماشاءاللہ الحمدللہ.